بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے مضمون مطالعہ پاکستان کے باب سوم میں ہمارا آنے والا معاشی ترقی جو کہ باب سوم ہے، اس کا عنوان پڑھنے جا رہے ہیں: حیوانی وسائل۔ عزیز طلباء، مطالعہ پاکستان کی درسی کتاب میں آپ کے صفحہ نمبر 87، پیج نمبر 87، صفحہ نمبر 87 پر موجود حیوانی وسائل موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حیوانی وسائل پڑھیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے وہ ہمارے قدرتی جو وسائل ہیں یا ملکی وسائل ہیں ان پر منحصر ہے۔ ہم جتنا زیادہ ان وسائل سے استفادہ کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے ملک کی ترقی میں روز بروز اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ قدرتی وسائل کی یہاں کمی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکی وسائل جو کہ انسان اپنی کاریگری، اپنی ہنرمندی سے اس کو فروغ دیتا ہے اور نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اپنے ملکی سطح پر، اجتماعی طور پر بھی اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے۔ تو بہت ساری ایسے شعبے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمارے جو ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو برے کار لاتے ہوئے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کر رہے ہیں۔ حیوانی وسائل آج ہمارا ٹاپک ہے، پیج نمبر 87 پر موجود ہے، یعنی کہ وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے ہم جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پالتو جانور ہیں جو حیوانی وسائل میں آ جاتے ہیں۔ جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے وہاں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ گلہ بانی ہوتا ہے، یعنی کہ جن علاقوں میں بارش کی مقدار کم ہے وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانور پال لیتے ہیں۔ پالتو جانوروں سے دودھ اور گوشت حاصل کیا جاتا ہے، سواری اور باربرداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ قدرتی ذریعہ ہے جس کو انسان نے اپنے استعمال میں لا کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو نہ صرف جانور جو ہیں ان سے دودھ اور گوشت حاصل کیا جاتا ہے بلکہ وہ سواری اور بوجھ لانے لے جانے کے بھی کام آتے ہیں۔ گائے، بھینس، بھیڑ اور بکریاں دودھ اور گوشت کے لیے، جبکہ اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدھے سواری اور باربرداری کے لیے پالے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگ جب یہ جانور پالتے ہیں تو ان کی دو غرض ہوتی ہے۔ وہاں سے ان جانوروں سے ہمیں دودھ بھی حاصل ہوتا ہے جو فروخت کیا جاتا ہے، گوشت حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے جانور جو سواری کے بھی کام آتے ہیں اور بوجھ لانے لے جانے کے بھی کام آتے ہیں۔ مرغ بانی بھی پالتو جانوروں کے زمرے میں آتی ہے، یعنی کہ مرغیوں اور مرغوں کا پالنا بھی پالتو جانوروں کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان میں مرغ بانی سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکالنے والی مشین اور مرغیوں کی عام بیماریوں کے خلاف کسی حد تک ٹیکہ لگانے کا انتظام بھی موجود ہے۔ انڈوں اور مرغی کے گوشت کی پیداوار میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ انہیں مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دیہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گلہ بانی کے پیشے سے منسلک ہیں، اور اس سے نہ صرف وہ اپنا بلکہ دنیا میں جو ہے وہ اس کو برآمد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مرغی کے گوشت کی پیداوار میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ انہیں مشرق وسطیٰ یعنی کہ جو شمالی افریقہ ہے اور ہمارے پاس مغربی جو ایشیا کے ممالک ہیں ان کو برآمد بھی کرتا ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے وہاں پر۔ ماہی گیری
माही गिरी की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत ने महकमा माही गिरी कायम किया हुआ है और कराची के करीब माही बंदरगाह बनाई गई है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर और मुख्तलिफ झीलों, डैमों और बैराजों में माहीगीरी के मंसूबे बनाए गए हैं। इसके अलावा मुल्क में बेशुमार तालाब बनाए गए हैं जहां माहीगीरी की जाती है। मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के बाद मछली बरामद करने और कीमती ज़र मुबादला कमाया जाता है। माहीगीरी दरअसल मछलियाँ पालने का पेशा है। मछलियों की पैदाइश, अफ़ज़ाइश की जाती है और ये एक साहिली इलाकों में ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। मुख्तलिफ झीलों, डैमों और बैराजों में माहीगीरी के मंसूबे बनाए गए हैं। इसके अलावा मुल्क में बेशुमार तालाब बनाए गए हैं। यानी कि मसनूई तरीके से भी तालाब बनाकर वहाँ पर मछलियों की पैदाइश और अफ़ज़ाइश की जाती है और इसी तरह ना सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है। यहाँ समंदर भी मौजूद है, दरियाओं की भी कमी नहीं। तो उसी से वाबस्ता जो हैं वो लोग जो हैं माहीगीरी का पेशा अपनाकर उसको ना सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसको मछली को बरामद करके अच्छा खासा ज़र मुबादला, यानी कि वो पैसा जो हम अपने मुल्क की अशिया को फ़रोग़ करने के बाद हासिल करते हैं, जिससे ना सिर्फ इंसान इनफरादी तौर पर अपनी माली हालात बेहतर करता है, बल्कि मुल्क के लिए भी तरक्की का बाइस बनता है। तो यूँ जो है हम माहीगीरी में भी खुद कफ़ील हैं और हम अपने जो मुल्क की जो ख़ास किस्म की जो मछलियाँ हैं उनको बरामद भी करते हैं।